اب اس کے بعد ابو الفضل کا ذکر آتا ہے. یہ فیضی سے چھوٹا تھا اور یہ بھی بادشاہ کی نظروں میں آ گیا اور بادشاہ کے دربار سے وابستہ ہو گیا. تو اکبر نے ایک بہت بڑا محکمہ قائم کیا جس کا نام دار الانشاء تھا، یعنی تصنیف و تالیف کا مرکز کہہ لیں اس کو. تو ابو الفضل کو اس کا انچارج بنایا. اس میں تراجم ہوتے تھے، اس میں ادب پر، ثقافت پر اور رسوم و رواج پر اور دیگر جتنے بھی علوم ہیں ان پر کام ہوتا تھا. ابو الفضل کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ اکبر نامہ کی تصنیف ہے. یہ کئی جلدوں میں ہے اور اس نے یہ بابر سے شروع کیا ہے. پہلی جلد میں بابر کا ذکر آتا ہے، ہمایوں کا ذکر آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا دوسرا حصہ ہے، تیسرا حصہ ہے، چوتھا حصہ ہے. آج تک اکبر کے زمانہ کا بالخصوص اور مغلوں کے زمانے کا بالعموم جو ہماری تاریخی مآخذ ہیں ان میں یہ جو ابو الفضل کی آئین اکبری یہ بہت اہم ہے اور بہت اعلیٰ درجے کا ماخذ ہے. اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہندوستان میں اس کا انگریزی ترجمہ شائع ہوا ہے اور انہوں نے اس کو اس طرح شائع کیا ہے کہ ایک طرف بائیں ہاتھ پر فارسی کا متن ہے، دائیں ہاتھ پر انگریزی کی ٹرانسلیشن ہے. یہ دو حصے اس کے پاکستان میں دستیاب ہیں جو میں نے بھی حاصل کیے ہیں بازار سے خرید کر. جس کو تفصیل سے ابو الفضل کا یہ اکبر نامہ پڑھنے کا شوق ہو تو وہ اس کا ضرور مطالعہ کرے. اس میں بھی صرف سیاسی تاریخ نہیں ہے، صرف جنگوں کا حال نہیں ہے. اکبر کے زمانے کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کا ابو الفضل نے اکبر نامے میں ذکر نہ کیا ہو. یعنی فوج کے کتنے حصے تھے، گھوڑوں کو کس طرح داغا جاتا تھا، فوج کے دستوں کی ترتیب کیا تھی، 5,000 منصب کیا تھا، 6,000 منصب کیا تھا، 7,000 منصب کیا تھا. اچھا، پھر بھرتی کس طرح ہوتی تھی، ترقیاں کس طرح ہوتی تھیں، بادشاہ کے جو وزراء تھے ان کے محکمے کیا کیا تھے، یہاں تک کہ منڈیوں میں جو اجناس اویلیبل تھیں اس زمانے میں ان کے اکبر نے، ابو الفضل نے نام لکھے ہیں، ان کے بھاؤ لکھے ہیں. اس زمانے کے جو اوزان تھے، باٹ تھے، ان کا ذکر کیا ہے، کھانوں کا ذکر کیا ہے، فصلوں کا ذکر کیا ہے. اس زمانے کے جو ملبوسات تھے ان کا اس نے اکبر نامے میں ذکر کیا ہے. شادیوں کے جو رسوم و رواج تھے ان کا جو ذکر کیا ہے. بادشاہ کے دربار میں جو باہر سے سفیر آتے تھے دوسرے ملکوں سے، سینٹرل ایشیا سے آتے تھے، ایران سے آتے تھے، ترکی سے آتے تھے، ان کے جو تحائف ہیں یا جو ان کے عریضے تھے، خطوط، ان کا ذکر کرتا ہے. مثلا جس طرح کہ ہم نے پہلے ایپیسوڈ 1 میں بتایا ہے کہ جب ہمایوں بادشاہ گیا ہے پناہ لینے کے لیے ہندوستان سے نکل کر ایران، تو ایران کے بادشاہ نے ہرات کے گورنر کو جو ہدایات دی تھیں ہمایوں کے استقبال کے لیے، 11 صفحات ابو الفضل نے ان ہدایات کو دی ہیں. تو یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے اس کا کہیں اردو ترجمہ بھی دیکھا ہے، اس زمانے کی تاریخ کا آپ یہ سمجھیں، نہ صرف تاریخ کا بلکہ اس زمانے کی ثقافت کا، اس زمانے کی ادب کا، اس زمانے کے سماج کا اور اس زمانے کے معاشرے کا یہ ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اب اہل کمال ہیں یا اہل قلم ہیں ان کو اس میں سے کچھ انتخابات کرنے چاہیے، اس کو مختلف حصوں میں بانٹ دینا چاہیے کہ یہ منڈیوں کا یہ حال ہے، سیاست کا یہ حال ہے، فتوحات کا یہ حال ہے، اس طرح کے اس کو، تاکہ وہ سبجیکٹ وائز ہو جائے تو وہ ذرا زیادہ ہینڈی ہو جائے گا، اس کو پڑھنا اور اس کو اس سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے گا. لیکن یہ اہل کمال اور اہل قلم کا کام ہے. ظاہر ہے کہ یہ ہم جیسے طالب علم تو صرف سجیسٹ کر سکتے ہیں، کر نہیں سکتے. ابو الفضل کا ایک اور جو مشہور ہے اس کی انشاء ابو الفضل ہے، یعنی پروز آف ابو الفضل، اس کی نثر، اور یہ ہمیشہ کورسز میں پڑھائی جاتی رہی ہے. مجھے نہیں پتا آج کل ایم اے فارسی میں یا اس میں یہ شامل ہے یا نہیں.
لیکن ہمیں یہ یاد ہے کہ ہمارے بزرگ جب فارسی کے پنجاب یونیورسٹی کے اور دیگر یونیورسٹیوں کے امتحانات دیا کرتے تھے تو اس وقت انشاء ابو الفضل اور یہ تھی وہ اس میں شامل تھی، اور انشاء ابو الفضل کا ایک قدیم نسخہ میرے پاس بھی، میری جو ایک ناقص سی غریب سی لائبریری ہے اس میں میرے اپنے دادا جان کا اور تایا جان کے زمانے کا میرے پاس بھی انشاء ابو الفضل کا نسخہ ہے۔ دارالانشاء میں کیا کام ہوتا تھا اس کی تفصیل پڑھنے کے لیے میں جن کو شوق ہو یہ سجیسٹ کروں گا کہ محمد حسین آزاد کی دربار اکبری کا مطالعہ کریں۔ ابو الفضل کا انجام بہت دردناک ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اکبر جب پنجاب میں آیا اور یہاں 10-11 سال رہا تو اس زمانے میں اس نے جو افغانستان کا موجودہ افغانستان کا علاقہ ہے قبائلیوں کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے اس نے جب فوج بھیجی تو 2 آدمیوں نے والنٹیئر کیا، رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کی اس فوج کی کمانڈ کے لیے۔ ایک ان میں راجہ بیربل تھا اور ایک ابو الفضل تھا۔ یہ دونوں میدان جنگ کے آدمی نہیں تھے، ان کا حرب سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تو قلم کے آدمی تھے۔ لیکن اس زمانے میں جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا کہ بادشاہ کی نظر میں زیادہ بہتر بننے کے لیے عامیانہ زبان میں یہ کہا جائے کہ نمبر بنانے کے لیے یہ اپنے آپ کو آفر کرتے تھے، تو اکبر نے اس وقت قرآن اندازی کی اور بدقسمتی سے راجہ بیربل کا نام آیا اور وہ گیا اور وہاں قبائلیوں کی وہ جو جنگ تھی اس کی نظر ہو گیا، نہ اس کی لاش ملی اور نہ کہیں اس کی سمادھی وغیرہ کا ذکر ہے، کہیں اس کو اس کی ارتھی کو جلانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ابو الفضل کا دردناک انجام یہ ہے کہ اکبر کا جو بیٹا ہے سلیم جو بعد میں جہانگیر بنا، اس نے بغاوت کر دی، وہ الہ آباد پہنچا، الہ آباد جا کر اس نے اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا، اپنے نام کا خطبہ پڑھا، اپنے نام کے سکے جاری کرائے۔ اکبر آگرہ میں تھا اور یہ اس نے الہ آباد میں کام کیا۔ اکبر نے ابو الفضل کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ چونکہ ابو الفضل ایک بہت صاحب طرز گفتگو کرنے والا شخص ہے اور اپنی تقریر سے اپنے کلام پر اور زبان پر اس کو جو گرفت ہے اور جو اس کو خطابت کا ملکہ حاصل ہے، وہ اکبر نے سمجھا کہ سلیم کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے گا اور اس کو وہ مطیع و فرما بردار کر کے وہ میرے پاس لے آئے گا۔ جہانگیر کو جب یہ خبر ملی تو اس سے پہلے بھی کچھ ایسے واقعات غالباً ہوئے ہوں گے کہ جہانگیر کا دل ابو الفضل کی طرف سے تھوڑا سا اس میں کبیرہ خاطری تھی، رنجش تھی، تو اس نے ایک راجہ تھا اس کی ڈیوٹی لگائی جو اس کا وفادار تھا کہ ابو الفضل کو قتل کیا جائے۔ تو ابو الفضل کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس کو یہ سن گن جب ہوئی کہ جہانگیر اس کو طلب کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ مجھے باندھ کر لے جائیں گے اس کے سامنے اور وہ مجھے تنبیہ کر کے چھوڑ دے گا۔ اس کے پاس ساتھ اس کے زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، 250-300 آدمی تھے ابو الفضل کے پاس، جن کی معیت میں وہ سفر کر رہا تھا الہ آباد کی طرف جہانگیر کے پاس جانے کی اور اس کو قائل کرنے کی کہ وہ بغاوت سے باز آ جائے۔ اس عرصے میں اس پر حملہ ہوا، اس کا سر کاٹ کر جہانگیر کو بھیج دیا گیا اور باقی جو اس کی لاش تھی وہ اکبر کی طرف روانہ ہوئی۔ یہ بہت بڑا نقصان تھا اکبر کے لیے، اس نے کئی دن اس کے بعد کھانا نہیں کھایا اور وہ بار بار کہتا تھا کہ شیخو جی، وہ کہتا تھا جہانگیر کو کہ شیخو جی نے اگر بادشاہت لینی تھی تو مجھے قتل کرتا، ابو الفضل کو اس نے کیوں قتل کیا۔ بہت اس پر اثر ہوا اور جہانگیر کو تو خیر اس نے کیا کہنا تھا، کوئی بادشاہ اپنے شہزادے کو کیا کہہ سکتا تھا۔ جس شخص نے، جس کا نام، جو راجہ جو مامور تھا جہانگیر کی طرف سے ابو الفضل کو قتل کرنے پر، اس کے لیے اس نے بھیجی فوج، لیکن بہرحال وہ بھی بھاگ گیا اور اکبر کی جو فوج اس کو سزا دینے کے لیے گئی تھی اس کے ہاتھ نہیں آیا۔ ابو الفضل کا بھی جس طرح ہم نے کہا ہے فیضی، اسی طرح فیضی جب آخر میں بیمار ہوا تو اکبر خود اس کو دیکھنے کے لیے گیا اور اس کو بلایا۔ اس وقت وہ بے ہوش تھا، فیضی جواب نہیں دے سکا،
تو ابو الفضل کی موت کا بھی اس نے ماتم کیا. یہ دونوں اکبر کے بہت قریبی تھے, بہت زیادہ انحصار تھا. بہت بڑے بڑے جو کمانڈر تھے, جرنیل تھے, بہت بڑے بڑے علماء تھے, ان سب کی آراء پر, مشوروں پر ان کے مشورے کو ترجیح دی جاتی تھی. تو لٹریچر میں اور تاریخ میں دونوں میں ابو الفضل کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. انشاء ابو الفضل کی وجہ سے لٹریچر میں, اور اکبر نامہ جو ہے وہ اس کے بہت ٹرانسلیشنز ہوئے ہیں, بہت زبانوں میں ہوئے ہیں. وہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے تاریخ کا, اور ادب کا بھی ایک بہت بڑا سورس ہے. ابو الفضل کی 3 بیویاں تھیں. ایک انڈین تھی, ہندوستانی, ایک کا تعلق کشمیر سے تھا, اور ایک کا تعلق ایران سے تھا, ایک ایرانی تھی. یہاں میں ملا عبد الحمید کا ذکر کروں گا جو ابو الفضل کا شاگرد تھا. اور شاہ جہان نے جس طرح اکبر نے ابو الفضل کے دارالانشاء اس کے سپرد کیا تھا, اور تاریخ لکھنے پر, اور اپنے کرنٹ تاریخ لکھنے پر, اور گزشتہ تاریخ لکھنے پر معمور کیا تھا, اسی طرح شاہ جہان نے ابو الفضل کے شاگرد ملا عبد الحمید کو معمور کیا. لیکن ملا عبد الحمید شاہ جہان کی توقعات پر اس طرح پورا نہیں اترا جس طرح ابو الفضل اکبر کی توقعات پر پورا اترا تھا. ابو الفضل کا جو بیٹا تھا عبد الرحمن, اس کا بھی ذکر ہو جائے, جس کا عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا, کہ جہانگیر نے اگرچہ ابو الفضل کو قتل تو کرا دیا تھا, لیکن اس کے بیٹے کے ساتھ, عبد الرحمن کے ساتھ, اس نے اچھا سلوک کیا, اور اپنے دور اقتدار میں اس کو بہت بڑا منصب دیا. تو اس کے ساتھ ہم یہ جو ہے شیخ مبارک اور اس کے دونوں بیٹوں کا ذکر ختم کرتے ہیں. تو اکبر کے جو باقی نورتن ہیں ان کا ذکر ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے. آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بٹن دبا دیجئے.